علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتوں. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پیاری بہنوں، مدینے کی دیوانیوں، ہم سب کچھ سنے یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانائے غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود سلام کا تحفہ کچھ اس انداز میں پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا تھا، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. تو پیاری بہنوں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضراء کے تصور میں کھو جائیے اور نہایت ادب کے ساتھ جو درود ہم پڑھے آپ بھی دہرا دیجئے. اللہ کرے ہم سب کی حاضری مدینے کی حاضری ہو جائے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور نصیب والوں میں ہم سب کا نام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے. وہ جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اپنے در پر بلا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حاضری اس پاک در کی نصیب کر اللہ. تو پیاری بہنوں، ہمارا پچھلے بار کا جو موضوع حقوق والدین پر چل رہا تھا، اسی کو کنٹینیو ہم کر رہے ہیں. وہ پچھلے مرتبہ پورا نہیں تھا. اب آگے کے کچھ حدیث پاک اور کچھ واقعات بتانا رہ گئے تھے، تو ہم نے کہا کہ اسی اہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بہت ہی اہم
موضوع ہے کہ ہم دنیا میں آئیں اللہ کی عبادت کرنے. ہمارا مقصد ہم بہنوں کا, عورتوں کا, بچیوں کا صرف کچن میں کھانا پکانا, کام کرنا, جھاڑو پوچھا کرنا یا کھانا کھا لینا, ناشتہ بنا لینا اور کھانا بنا لینا اور گھر کے بچوں کو سنبھال لینا, بس اتنا ہی کام ہمارے ذمہ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں صرف اسی کام کو نہیں بھیجا. یہ کام تو ضروری ہے, اس کے بنا بھی ہماری بخشش نہیں ہے. یہ حقوق العباد میں آتا ہے, لیکن وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو اور اپنے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کرنے کو دنیا میں بھیجا ہے. بندوں کے حق, اللہ کے حق. اللہ کے حق کے بارے میں ہم نے الحمدللہ بات کی ہے. اب اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں, حقوق اللہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حقوق اگر حقوق اللہ میں ہے تو وہ والدین کی اطاعت کرنا ہے. والدین کے حقوق کو سچے دل سے نبھانے کا نام حقوق العباد ہے. حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئیوں مرتبہ اپنی عبادت کے ساتھ حکم دیا ہمیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو. والدین اگر تمہارے بوڑھے ہو جائے تو ان سے اف نہ کرو اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ, اپنے جانو وہاں بچھا دو, ان کے ساتھ عاجزی, ان کے ساری کے ساتھ بچ جاؤ, جھک جاؤ اور ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کر کے ان کے سامنے ان کی خدمت کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا مدنی, آقا سونی, آقا پیاری, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے اس کے والدین راضی, اللہ اس سے راضی. ایک مقام پہ ایک صحابی رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری والدہ کا. دوسری مرتبہ پھر پوچھا, کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں تیری والدہ کا. تیسری مرتبہ پھر پوچھا, پھر میرے آقا نے یہی کہا تیری والدہ کا. اور چوتھی مرتبہ پھر پوچھا, اس کے بعد کس کا حق تجھ پہ زیادہ ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے آقا اب تیرے والد کا. والد کے سے 3 مرتبہ زیادہ حق کی حقدار, شفقت کی حقدار, محبت کی حقدار ماں ہوتی ہے. کیونکہ ماں اپنے بچے کو, ماں کی پیٹ میں بچے کو رکھے جو چلنا, محنت کرنا, کام کرنا, عبادتیں کرنا اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ نے کئی جگہ پر قرآن پاک میں, اپنے پاک کلام میں اللہ تعالیٰ نے والدہ کی وہ تعریف کی ہے کہ وہ تمہیں پیٹ میں لے کے گھومی 9 مہینے تک, تمہیں کہیں آیا 30 مہینے تک کے دودھ پلایا, کہیں آیا 2 سال تک دودھ پلایا, اور 2 سال تمہیں دودھ پلا کے پالا پوسا بڑا کیا. تو اس کے حقوق اتنے ہیں کہ ایک بندے نے 7 مرتبہ, ہم نے پچھلے بار کہا تھا, ڈیٹیل نہیں بتائیں گے, کہ 7 مرتبہ اپنی والدہ جو بوڑھی ہو گئی تھی, چل پھر نہیں سکتی تھی, اس ماں کو اپنی کاندھے پر بیٹھا کر, پیٹھ پر بیٹھا کر 7 حج کرائے. 7 حج کرائے. اور 7 حج کرانے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی امی کا حق ادا کر دیا. حاتم غیبی سے آواز آئی, اے بندے, 7 حج کر کے بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کرا. اس ایک بات کا, جب تو پیدا ہونے والا تھا اور تیری ماں کو درد زہ اٹھا تھا, اور اس ایک درد کا تو نے 7 حج کرا کے بھی حق ادا نہیں کرا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پیاری بہنوں, غور کا مقام ہے, بڑے ہی غور و تفکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتیں جو دی, 5 وقت کی نماز دی اپنے حق کے لیے, رمضان المبارک کے پورے 1 ماہ کے روزے دیے, زکوٰۃ دی, حج دیا, یہ سب میں اسی لیے دیا کہ اس سے آپ اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں. جب آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں آپ میں ایک اخلاق ڈیولپ ہوتا ہے. جب وضو میں ہوتے ہو آپ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہو, غیبت نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے, کسی کی بات فضول نہیں کرتے, میں وضو میں ہوں. ایک اچھا اخلاق آتا ہے, ایک اندر سے ایک اچھی پازیٹیوٹی آتی ہے. جب آپ روزے رکھتے ہو تو آپ کے دل میں ایک اخلاق کی معیار پھر آ جاتا ہے کہ اللہ کے غریب بندوں کو
کھانا بھی 2 وقت کا میسر نہیں ہوتا، کئی دن بھی فاقے کرنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور اخلاقی طریقے سے آپ اللہ کے ان غریب بندوں سے جڑتے ہو. زکوٰۃ میں بھی وہی معنی لاتا ہے. اور حج میں بھی جب اتنے بندوں کو آپ دیکھتے ہو تو اس میں بھی اخلاق آپ کے ڈیولپ ہوتے ہیں. اور ادھر تو حقوق العباد جو ہے بنا اخلاق کے ہوتے ہی نہیں ہیں. بندہ سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھی ہو، جو اخلاق کے معنی میں جسے سب کوئی کہے کہ اس کی زبان بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بہت سب کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، کوئی کسی کے کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہوتا. اور اصلاح ہم اگر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں. ہر انسان اپنی اصلاح کرے کہ کہیں اس زبان سے ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی. اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر والدین آتے ہیں. والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت قانون بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اف نہ کہو. پچھلے ہفتے ہم نے اف کا مطلب سمجھایا تھا. اف کا مطلب اتنی کم، اس سے چھوٹا لفظ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ اف پہ نہیں بول سکتے چاہے کتنے ہی بزی ہو، کتنے ہی. آج تو واٹس ایپ لے کے ماں باپ، واٹس ایپ میں اگر بچے بزی ہیں اور ماں باپ نے آواز لگایا تو ان کو ٹائم دیتا نہیں. کئی گھروں میں نے ایسا دیکھا ہے. کوئی نماز میں نہیں ہے، جبکہ نماز فرض نہیں، سنت نماز اور نفل نماز میں اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ماں کی آواز آئے تو آپ کو آواز دینا ہے، لبیک کہنا ہے. جا کے دوڑ کے پوچھنا ہے. جی بولنے سے مطلب نہیں ہے کہ جی امی. میری بچیاں جو اس میں چھوٹی چھوٹی ننھی پیاری آئی ہے الحمدللہ، وہ بھی باغور سنے کہ بچے آج کل کیا کرتے ہیں. ماں آواز لگاتی ہے اور بچے جی بھی بہت مشکل سے بولتے ہیں، اور اگر جی بولتے ہیں تو بس وہیں سے جی بول کے چپ ہو جاتے ہیں. جبکہ آواز لگائیے تو دوڑ کے جا کے دیکھنا یہ ضروری ہے. ماں کی اطاعت. یہ دیکھو تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم باغور اس بات کو اپنی اصلاح پہلے کریں کہ کہیں ہماری وجہ سے ہمارے والدین کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. اور اسی ضمن میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ آپ کو سناتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور ایک نوجوان صحابی رسول سکرات کے عالم میں اپنے گھر پر تھے. سکرات لگی ہوئی تھی. گھر کے لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کے تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے. تلقین کرنا کہ کوئی اگر سکرات میں ہو تو اسے نہیں کہنا کہ تم کلمہ پڑھو، مسئلہ سمجھ لیجئے. اس کے سامنے سکرات کے جو عالم میں ہوتا ہے اس کے سامنے سب گھر والے کلمہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے دیتا ہے. اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. اس سے کہنا نہیں چاہیے کہ کلمہ پڑھو. کیونکہ اگر وہ اتنی سختی میں ہوتا ہے، سکرات کی تکلیف میں ہوتا ہے، اور اس میں اگر اس کو کلمہ نہیں پڑھ پایا تو کفر ہو جائے گا. اسی لیے اس کے سامنے، ان صحابی رسول کے سامنے سارے کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، اور روح بھی اٹکی ہوئی تھی گلے میں. سکرات کا عالم تھا، جا کر کا عالم تھا. گھر والے اور ساتھ والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ کا صحابی ہے اور کلمے کی ہم تلقین کر رہے ہیں، کلمہ بھی زبان سے جاری نہیں ہو رہا اور شدت کی تکلیف ہے. آپ دعا فرما دیں. پیارے آقا، مدنی آقا، سونے آقا سمجھ گئے. آپ گھر پہ تشریف لائے اور کہا کہ یہ ان کی امی ہیں. کہا ہاں ہے. اس کی ماں کو بلاؤ. اور ماں سے کہا کہ خاتون، تم اپنے اس بیٹے کو معاف کر دو. ماں نے جب یہ بات سنی، ماں غصے میں تھی. ماں نے کہا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے تو نمازی، رات رات بھر تہجد و عبادت، رات رات بھر قیام کرتا ہے، لیکن یہ مجھ پہ اپنی بیوی کو فوقیت دیتا ہے اور میرے دل کو دکھاتا ہے، مجھے غلط ثابت کرتا ہے، اپنی بیوی کو صحیح ثابت کرتا ہے.
میرا دل دکھا ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ اتنا سننا تھا کہ ماں کا معاملہ تھا، ماں کا حق تھا، زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے مدنی آقا سونے آقا نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں ساتھیوں جاؤ اور جنگل سے بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے لے کرو۔ بہت ساری لکڑیاں جمع کر دی گئی، لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ پیارے آقا نے اس لکڑیوں کو جلانے کا حکم دیا۔ لکڑیوں کی آگ ہوا سے باتیں کرنے لگی، آسمان تک اونچی اونچی اٹھنے لگی لپٹیں۔ پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا رحمت للعالمین آقا اپنے صحابی کے بارے میں فرماتے اسے اٹھاؤ اور اسے آگ میں ڈال دو۔ ماں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ وہ بچوں کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ غصہ تو ماں کو بھی آتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ آگ اور آگ میں اٹھا کے ڈالنے کا میرے بیٹے کو حکم ہوا ہے، چیخ پڑی یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے کو، میرے لال کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے خاتون یہ آگ تو دنیا کی آگ ہے، ابھی جل کر بجھ جائیں گی، لیکن اگر تم نے معاف نہ کیا تو یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا، وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ماں نے فوراً اپنے بیٹے کو معاف کیا، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، اے بیٹے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ان صحابی رسول و نوجوان صحابی رسول کی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاری ہو گیا، اور آسانی کے ساتھ روح کف سے اروری سے پرواز کر گئی، روح اپنے اللہ سے جا ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ماں کا درجہ ہے۔ صحابی رسول، صحابی کسے کہتے ہیں؟ میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ولی کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی ولی، میں بھی، آپ فرماتے ہیں میں بھی کوئی ولی کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مرتبہ صحابی رسول کا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے سر کی آنکھوں سے آقا کا دیدار کیا اور ایمان لے کر آئے۔ ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے جس نے دیدار کیا وہ صحابی ہے۔ اس صحابی رسول کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں جلیں گے اگر والدہ اور والد کا خیال نہ کیا، ادب نہ کیا، احترام نہ کیا، اطاعت نہ کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ، وہ بیان تو ہم کر چکے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ کے وصال کے بعد آپ کوہ طور کی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، پاؤں پھسلا تو اللہ کی جانب سے آواز آئی، اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کر چلنا، تمہارے لیے دعا کے ہاتھ، دعا کرنے والی ماں اب نہ رہی، اب تمہیں سنبھل کے چلنا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت کا مقام کیا ہے؟ عورت کا سب سے خوبصورت مقام ماں ہے۔ ماں نبیہ نہیں ہوئی لیکن نبیوں کی ماں ہوئی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اب تمہاری ماں نہیں رہی، اب ذرا بچ کے چلنا، سنبھل کے چلنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کہیں جانا چاہتے تھے، سواری کا انتظام نہیں تھا، سواری نہیں تھی۔ آپ تو اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، ہم وقت جب چاہتے بات کر لیتے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے اللہ سے سوال کیا، یا رب العالمین، یا رب العالمین میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں اور میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے،
میرے سواری کا انتظام کر دے. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. وہ چاہتا تو اسی وقت سواری کا انتظام کر دیتا. اسی وقت کوئی گھوڑا اونٹ حضرت موسیٰ نبینا کے پاس پہنچ جاتا. لیکن آپ کو ہم سب کے لیے درس دینا تھا, تلقین کرنی تھی, بتانا تھا. موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی سے, اے موسیٰ فلاں جگہ میں آپ کے ایریا میں ایک نوجوان ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. فلاں نام ہے اس کا, فلاں جگہ پر رہتا ہے, اس کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ تم اس بندے کے پاس, اس نوجوان کے پاس چلے جاؤ اے موسیٰ, وہ تمہیں سواری عطا کر دے گا, سواری کا انتظام کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات سنی, فوراً وہ جگہ پتہ کی کہاں پہ ہے, اور وہ نوجوان کا نام پتہ کیا. اس نوجوان کے پاس پہنچے. وہ نوجوان اپنے کاموں میں مصروف تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام لے کے آپ مخاطب ہوئے, اور اللہ کے نبی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں, میرے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے, کوئی سواری کا انتظام کیجیے. وہ نوجوان تو نہیں جانتا تھا کون ہے. اس نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی, فوراً اپنی کلمے کی انگلی آسمان کے جانب اٹھائی, آسمان کے جانب انگلی اٹھائی, اور ایک بادل کو اشارہ کیا, اے بادل نیچے اتر جا, اے بادل نیچے اتر جا. جیسی انگلی کا اشارہ کیا, بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آ گیا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اس پر سوار ہو جائیے, اور جہاں جانا چاہتے ہیں اسے بتا دیجئے, یہ چھوڑ کے آئے گا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس بادل پہ سوار ہوئے اور اپنی منزل کو چلے گئے. لیکن دل میں بڑے کوشچنز. اے اللہ, میں تیرا نبی, اور نبی اپنے علاقے میں ایک ہی ہوتا ہے, نبی کے مقام کا کوئی نہیں ہوتا دوسرا اس کی جگہ پر. میں تیرا نبی ہوں, تو نے سواری کے لیے مجھے اس نوجوان کے پاس بھیجا. وہ نوجوان کیا تھا مجھے نہیں معلوم, لیکن اس کے انگلی کے اشارے سے بادل نیچے آیا, اور میں اس پر سوار ہو کر اپنی منزل کی جانب چلے گیا. اے اللہ مجھے واضح کر دے, اے اللہ مجھے واضح کر دے, مجھے بتا دے کہ وہ نوجوان کون ہے. میں تو نبی ہوں تیرا, وہ نوجوان کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ تم میرے نبی ہو, وہ تمہارا امتی ہے. وہ بندہ ہے کہ جس کے حکم سے بادل نیچے اتر کر آ گیا. یہ وہ بندہ ہے جس نے کبھی اپنی ماں کو کسی کام کے لیے نہ نہیں کہا, ماں کے ہر حکم کی فرما برداری کی, ماں کے ہر حکم کی اطاعت کی. یہ وہ بندہ ہے. سبحان اللہ. جب اس نے اپنی پیدا کرنے والی ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کی, تو ہم نے اپنی ساری کل مخلوق کو اس کا فرما بردار بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ جس کو حکم دیتا ہے سب اس کی فریاد, اس کا فرمان سنتے ہیں, اس کا حکم سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیا شروع. مرتبہ
مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی قصہ اور سن لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہی نہیں، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک نوجوان تھا. اس کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑا، بہت بارش نہیں ہوئی کئی زمانے تک. سب جگہ لوگ پانی کے بنا تڑپنے لگے، مویشی مرنے لگے. دعائیں ہوئی اللہ بارش برسا دے، اللہ رحمت برسا دے، رحمت برسا دے، بارش برسا دے. بارش ہی نہیں ہو رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں شخص کے پاس جا کر، فلاں نام کا نوجوان ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کے سے بارش کی دعا کرو. لوگ الہام ہوا تھا، لوگ بستی والے اس شخص کے پاس، اس نام والے شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا کیا کہ وہ نوجوان 2 خنزیر تھے، ان خنزیروں کو نہلا رہا تھا. اللہ اکبر. ان کے دل میں بڑی کریات آئی، بڑا وہ لگا کہ خنزیر تو ناپاک، اور یہ اس سے اللہ تعالیٰ دعا کرانے کا حکم دے رہا ہے. نہیں، کچھ غلط بات ہو گئی، خواب میں کچھ غلط الہام ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. دعا کرائے بنا واپس آ گئے. اس کے بعد پھر الہام ہوا، پھر بستی کے لوگ اس کے پاس گئے، کہا کہ نہیں، وہ وہی ہے جس سے دعا کرانے کا اللہ کا حکم ہے. اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ نوجوان، قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی، تم ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو کہ اللہ برسا دے، بارش برسا دے. بس اس نوجوان نے سننا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، دعا کیے، اللہ بارش برسا دے، اے اللہ پانی برسا دے. اس کی دعا کرنا تھا کہ بادل آئے، بادل آئے، بادل آئے، اور اتنا پانی برسا، اتنا پانی برسا، اتنا پانی برسا کہ سب جگہ پانی پانی ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب یہ بات ہو گئی تو پھر پوچھا کہ وہ نوجوان کون ہے. پھر اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان بتاؤ، ہم تو تمہارے پاس دعا نہیں کرا سکتے تھے کہ تم اتنا گندا کام خنزیروں کو نہلاتے ہمیں دکھے تھے، پھر بھی تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لیا، ایسی کیا بات ہے؟ نوجوان کی زبانی کہ بنی اسرائیل کے وقت سے پہلے کی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب گناہ بہت ہو جاتے تھے، زناکاری بہت ہو جاتی تھی، حرام کام بہت ہو جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ عذاب سے انسان کو خنزیر بنا دیتا تھا. اللہ کا عذاب آتا تھا اور اس سے بندوں کی شکلیں بدل جاتی تھی، وہ خنزیر بن جاتے تھے. اللہ اکبر. اس نوجوان نے کہا یہ خنزیر نہیں ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کیا اور انہیں خنزیر بنا دیا. لیکن ہے تو میرے ماں باپ نہ، ہے تو میرے ماں باپ، میں جانتا ہوں یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کے گناہ اللہ دیکھے گا، لیکن مجھ سے تو پوچھے گا تیرے ماں باپ ہے. اسی لیے ان کے عذاب کے باوجود، خنزیر بننے کے باوجود میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کو نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، ان کو کھلاتا ہوں، ان کو پلاتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اولاد ہو تو ایسی ہو، اللہ سب کی اولادوں کو ایسا بنا دے، ایسا نیک بنا دے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کا ٹائم ہو رہا ہے نا، پھر سے ریکنیکٹ ہو جائیے گا. آپ ہو رہا ہے، کتنا بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق دے کہ جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، صحابی رسول کو والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور جو والدین کی اطاعت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو ایسے انعام دیے کہ ساری مخلوق کو
ساری مخلوق کو ان کا غلام بنا دیا، ان کا تابع بنا دیا. وہ اللہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر طاقت سے بڑھ کر ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. وہ جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے اور جس کو چاہے فقیری دے دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. وہ اس کا معاملہ ہے، بس اس کی اطاعت ضروری ہے. اور جو اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے وہی متقی کہلاتا ہے، وہی پرہیزگار کہلاتا ہے، وہی اللہ سے ڈرنے والا کہلاتا ہے. کہ اللہ نے جو فرما دیا، کوئی یہ کہ میری ماں ایسی ہے ویسی ہے، نہ جانے بڑی وہ تو اچھی ہو جائے، وہ تو سدھر جائے. ماں کا معاملہ یہ نہیں ہے. ماں ہے، چاہے وہ خنزیر بن جائے. وہ چاہے، یہ ضروری نہیں کہ ماں بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جیسی پارسا ہو، یا رابعہ بصریہ جیسی ہو، یا ام الخیر فاطمہ جیسی ہو. وہ اس کی ماں ہے. اس کے گناہوں کی جواب دہی وہ خود دیں گی، گناہوں کی پوچھ جب ہوگی وہ خود بتائیں گی اللہ کو. لیکن وہ تمہاری ماں ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. آپ کی ماں اگر چاہے کافر کیوں نہیں ہو، اللہ کافر سے بڑی بری بات تو اور کچھ نہیں ہو سکتی. حدیثوں میں آیا کہ کافر کیوں نہیں ہو تو بھی اس کی اطاعت کرنا ہے. ہاں، وہ اگر اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ غلط حکمت دے تو نہیں ماننا ہے، کیونکہ سب سے پہلا حق تو ہمیں ہمارے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کے بعد اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کو کہے تو نہیں ماننا ہے، لیکن پھر ہر بات میں اس کی فرما برداری کرنا ہے، کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے. چلو اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین کی ایک آیت کا ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو زیادہ عمر دیتے ہیں تو اسے بچپن کی جانب لوٹا دیتے ہیں، بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. اس میں بچپن جیسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے بچے کو بچپن میں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو دانت نہیں ہوتے جب وہ پیدا ہوتا ہے، تو ویسے ہی بوڑھے کو دانت نہیں ہوتے، دھیرے دھیرے اس کے دانت گر جاتے ہیں. اس کی دیکھنے کی طاقت صلاحیت کم ہو جاتی ہے، سماوت ختم ہو جاتی ہے، سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، سننے کم آتا ہے. جیسے جیسے عمر کا تقاضا ہوتا ہے عمر بڑھتے جاتی ہے، بچپنے کے جانب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوٹنے لگتا ہے، پھر وہ بچے جیسا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین اگر بوڑھے ہو جائے اور دونوں میں سے ایک کو تم پالو یا دونوں کو پالو اور وہ بچپن کے جانب لوٹا دیے جائے، پھر سے وہ اتنے ضعیف ہو کے ان کی سماوت، ان کی بصارت ختم ہو جائے اور وہ اتنے کمزور ہو جائے کہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے، کھانا نہ کھا سکیں، تو پھر جس طریقے سے تم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو، جب تم چھوٹے تھے تمہارے ماں باپ نے تمہیں بڑی محبتوں سے پالا، تمہیں یوں ہی کہیں اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑ دیا یا کسی یتیم خانے میں نہیں ڈال دیا. اب جب تمہارے ماں باپ دنیا میں آ گئے، بوڑھے ہو کے بچپنے کی جانب لوٹ گئے ہیں، تو انہیں تم اولڈ ایج ہوم میں نہ ڈال دو، ان سے محبت سے پیش آؤ، شفقت کے ساتھ اپنے بازو بچھاؤ، عزیزی انکساری کا مجسمہ بن جاؤ. وہ پکاریں یا پکارنے کے پہلے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، ان کے دکھ درد دوائیوں کا خیال رکھو، ان کے بولنے کے پہلے ان کی ضرورت کی چیز ان کے سامنے حاضر کر دو. اور اگر وہ طہارت نہ کر سکے، جا نہ سکے، واش روم میں، پلنگ پہ، بستر پہ پڑے ہیں، تو ان کی صفائی بڑی محبت سے، جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو محبت سے اس کا نیپکن بدلتی ہے، پیمپر بدلتی ہے، تم بھی اپنے ماں باپ کا جن نے تمہیں دنیا میں لائے ہیں بڑی محبت کے ساتھ بدلو. یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب تم ان کی نجاستوں کی صفائی کرو اور بدبو آئے
تو چہرے پہ کپڑا بھی، ناک پہ کپڑا بھی نہ لگاؤ، بغیر کپڑا لگائے ان کی نجاست صاف کرو، کیونکہ ماں نے تمہیں تمہاری نجاست منہ پہ کپڑا لگا کے نہیں کی تھی. تم بھی کپڑا لگا کے جاؤ گے تو ان کو دکھ ہوگا، ان کو تکلیف ہوں گی، انہیں اپنے آپ پہ شرم آئے گی کہ میں کیوں وزن بنی ہوئی ہوں. سوسائڈ کرنا منع ہے، ورنہ ہر ماں باپ سوسائڈ کر لیتے. اللہ کبھی کسی کو محتاج نہ کرے. میری نظر میں کئی ابھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوسرا بچہ اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ساس کی صفائی، 8-10 سال سے ان کی ساس پلنگ پر ہے اور بیٹے نے دوسرا بچہ نہیں ہونے کے لیے کہا کہ نہیں مجھے دوسرا بچہ نہیں چاہیے، میری ماں بھی بچہ ہے، وہ پلنگ پر ہے، اس کی نجاست صاف کرو. تو وہ اس ماں کی وہ بہو اتنی اچھی کہ اس نے 8-10 سال سے اپنا دوسرا بچہ نہیں ہونے دیا، اور بڑی محبت سے وہ اپنی ساس بھی ماں ہوتی ہے، ماں کی صفائی کرتی ہے. اللہ ان کے درجات بلند ایسے بچوں کے، اور ہر بچے کو اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرنے والا بنائے. پیاری بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے کلام کیا، سوال کیا، اے اللہ جنت میں سب کے ساتھ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، میرا ساتھی جنت میں کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ تم اپنے جنت کے ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس میں یہ نام کا ایک نوجوان ہے، وہ تمہارے جنت کا رفیق ہے، جنت کا ساتھی ہے، وہ تمہارے ساتھ جنت میں رہے گا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی کی جانب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا، اس بستی کے جانب سفر شروع کیا. سفر کر کے اس بستی میں گئے، فلاں نام کا جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہوا تھا اس شخص کو ڈھونڈا. تو وہ شخص قصاب تھا، اس کی بازار میں ایک گوشت کی دکان تھی، وہ جانور ذبح کرتا اور گوشت بیچا کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمجھ گئے کہ یہ ہے، کہا اللہ یہ قصاب میرا جنت کا ساتھی ہوگا، اس میں سے کیا خاص بات ہے؟ اب خاص بات تو آپ کو دیکھنی تھی کہ کچھ تو اچھا عمل ہوگا جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وقت کے نبی کے ساتھ اس کا پڑوس بنا دیا. دن بھر اس کی دکان پر بیٹھے رہے، پورا دن اس کی دکان پر بیٹھ کر گزارا، کہیں کوئی بات نظر نہیں آئی. وہ جانور ذبح کرتا رہا، بیچتا رہا، لوگ آتے رہے، گوشت خریدتے رہے، جاتے رہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسی خاص بات، کوئی خاص عمل ان کو نظر نہیں آیا. شام تک وہ اس کی دکان پر بیٹھے رہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ مسافر ہے اور رہنے کا کچھ انتظام نہیں ہے. تو انہوں نے اس قصاب نے کہا، قصائی نے، کہ آپ مسافر معلوم پڑتے ہو. کہا ہاں مجھے آگے جانا ہے لیکن اب رات کا وقت ہے. اصلی میں اس کو رات میں بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا کیا عمل ہے، کیا عبادت ہے اللہ کی. تو وہ تو چاہ ہی رہتے ہیں کہ یہ مجھے اپنے گھر لے کر چلیں. اللہ نے اس کے دل میں خیال ڈالا، اس نے کہا چلیے میرے گھر، وہاں کھانا بھی کھا لیجئے گا، آرام بھی کیجئے گا اور صبح کو اپنی منزل پہ چلے جائیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہی تھے. اس کے گھر پر گئے، وہ کچھ گوشت اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اس نے ان کو آرام سے بیٹھا دیا اور اندر جا کر اس نے کھانا بنایا. کھانا پکا کر وہ ایک کمرے میں اس نے دسترخوان بچھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے کھانے کے لیے بیٹھایا. اور جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھے تو وہاں پر ایک پردہ لگا ہوا تھا. اس نے پہلا لقمہ توڑا، بسم اللہ بول کے وہ لقمہ
پردے کے اندر ہاتھ ڈالا، پردے کو سرکا کے، دکھ نہیں رہا تھا کون اندر پردے میں ہے، پردے میں یوں ہاتھ، پردہ سرکا کے ایسا اندر ڈال دیا ہاتھ. لقمہ وہاں چلے گیا، واپس آیا، پھر دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم خود کا کھاتا، پھر ادھر ایک لقمہ ادھر پہنچاتا، پھر ایک لقمہ ادھر پہنچاتا. اللہ کو ظاہر کرنا تھا وہاں کون ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، سب ظاہر کر دیتا ہے. بس اتنے میں کسی نے سامنے دستک دی، دروازے پر کسی نے آواز لگائی اس شخص کو. وہ شخص اٹھ کر اس پکارنے والے کی جانب گیا کہ کون آیا ہے دیکھ لیتا ہوں، آپ کھائیے، کھانا جاری رکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عمل بڑا وہ لگ رہا تھا کہ پردے کے پیچھے کھانے کا نوالا جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے ہاتھ. اب وہ تو اٹھ کے چلے گیا تھا دیکھنے کی کون آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لقمہ بنایا اور پردے کے پیچھے ایسا ہاتھ ڈال دیا، لقمہ چلے گیا. اتنے میں پھر وہ آ گیا تو پھر اس نے لقمہ بنایا اور پھر پردے کے پیچھے ہاتھ ڈالا. تو جیسی ایسا ہاتھ اس کا پہنچانا تھا لقمہ ویسے ہی آ گیا. وہ چیخ پڑا، جب پردہ ہٹایا دیکھا تو سامنے کا منظر، وہاں ایک بڑھیا کا انتقال ہو چکا تھا. ایک بڑھیا انتقال کے قریب تھی یا انتقال ہو گیا تھا. پوچھا تم موسیٰ علیہ السلام ہو؟ کیا آپ اللہ کے نبی ہو؟ وہی موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب میں آئے، میں نے تو اسے نام بھی نہیں بتایا، پھر یہ کیسے پوچھ رہا ہے کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں؟ کہا جی میں اللہ کا نبی ہوں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری والدہ ہے، میری ماں ہے، ان کی دعائیں میرے ساتھ، یہ میرے لیے ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ تو نے میری اتنی خدمت کی ہے، اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوس جنت میں نصیب کرے. اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا کرے، اور جب تک میں نہ مروں، جب تک تیرے نبی کی آمد میرے گھر میں نہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ماں کیا ماں تھی کہ اللہ نے دونوں دعائیں قبول کیا. اب جب آپ آ گئے ہو اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ دعا پوری ہو گئی. دوسری دعا انہوں نے بتا دی، تو ہی میرے جنت کا پڑوس ہے، تو ہی میرا رفیق ہے جنت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماں کی دعا ہے اور ماں کی خدمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں راضی تو اللہ راضی، اور ماں ناراض تو اللہ ناراض. اس کے اس کے پیر پڑتے ہیں، اس کے اس کو جی کرتے ہیں، اس کی خوش آمد کرتے ہیں. اور جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جو ہر چیز میں قادر ہے، اس کو نہیں کرتے. سارے جہاں میں سب کی حاجی کرنے کے لیے بچوں کو ٹائم ہوتا ہے، لیکن ماں کو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ دیکھنا بھی ان کو، ماں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. پھر اللہ کے پاس بھی اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. پھر اسے ہر جگہ سر جھکانا پڑتا ہے، ہر کسی کی خوشامد کرنا پڑتا ہے. جو ماں کے سامنے جھک جاتا ہے محبت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے، تو پھر اللہ اس کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتا. اللہ اس کو کبھی کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا. اللہ اس کی روزی میں کبھی بے برکتی پیدا نہیں کرتا. ایک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روز اپنی والد والدہ کے لیے دعا مانگتا ہے، کبھی اس کی روزی میں بے برکتی نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شروع ہے نا میٹنگ تو بھی 4:30 بجے. ابھی ہونے والی ہے، جب ہوگی تو اپنا انمیوٹ ہو گیا کیا؟ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دے بس کرو. وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنی ماں سوئی ہوئی تھی، ماں کا کلیجہ سینہ چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا، اور دل لے کر وہ دوڑتا ہوا اپنی بیوی کے پاس، اپنی معشوقہ کے پاس جانے لگا. جا رہا تھا کہ دروازے کی چوکھٹ میں پیر
میں ٹھوکر لگی، گرنے کے قریب ہوا، پیر کو لگا تو اچانک دیکھا دل جو لے کے جا رہا تھا اس دل میں سے آواز آئی، بیٹا لگا تو نہیں؟ یہ ماں کا دل ہے، ماں کا دل، ماں کا دل کبھی بھی اپنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، بچے کی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ ماں کا دل ڈرتے رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے، کہیں بچے کو لگ تو نہیں، کیا تکلیف تو نہیں ہے، پریشان کیوں ہے، کیا مشکل ہے۔ اور بچہ سب سے شیئر کرتا ہے، جس سے شیئر کرنا چاہیے اسے شیئر نہیں کرتا۔ اپنی ہر بات اگر بچہ ماں کو بتا دے، تکلیف اپنی پوری بتا دے، انشاءاللہ ماں کی دعا سے اس کے سارے پرابلم سالو ہو جائے۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک اللہ کے ولی تھے، حضرت زہیر، اللہ کی ہمہ وقت عبادت کرتے تھے، اس قدر عبادت کرتے تھے، اس قدر عبادت کرتے تھے، یہ رات و دن انہوں نے یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دی تھی، اور دنیا کو چھوڑ کے انہوں نے ایک پہاڑی پر اپنا عبادت خانہ بنا لیا تھا، اور اس عبادت خانے میں ایک جھوپڑی بنائی ہوئی تھی، اور جھوپڑی کے اندر وہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں ماں ہوتے، نمازوں میں ماں ہوتے، اللہ کے ذکر میں ماں ہوتے، لگے رہتے۔ ایک دن بستی میں سے ان کی ماں ان سے ملنے آئی۔ اب پہاڑی اونچی تھی، پہاڑی پہ چڑھنا ماں سے ہوتا نہیں تھا۔ ماں نے پہاڑی کے نیچے سے آواز لگائی، زہیر، او زہیر، زہیر۔ اس وقت وہ نماز میں مصروف تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، کسی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹی وی پہ یا کسی دوست کی بات میں مشغول نہیں تھے، وہ اللہ کے ساتھ مشغول تھے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ ماں نے نیچے سے آواز لگائی، ماں کو کیا معلوم بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، ان کے کانوں میں نماز کے عالم میں، نماز کی حالت میں ماں کی آواز گئی۔ انہوں نے سوچا، مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نفل نماز کو نیت توڑ کر ماں کو جواب دینا ضروری ہے، انہیں وہ مسئلہ نہیں معلوم تھا شاید۔ انہوں نے سوچا، اللہ میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، ماں آواز لگا رہی ہے، سلام پھیر کے جواب دے دوں گا، یہ کہہ کے انہوں نے جواب نہیں دیا، نماز پڑھتے رہے۔ ماں اتنا ہی محبت کرتی ہے، اور ماں کو غصہ بھی بچے پہ اتنا ہی آتا ہے، کیونکہ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کا بچہ، وہ اس سے یہ ایکسپیکٹیشن کرتی ہے کہ میرے آواز میں بچے نے امیڈیٹ جواب دینا چاہیے، کیونکہ وہ کسی کو نہیں ڈانٹ سکتی سوا اپنے بچے کے۔ وہ اپنے بچے سے جیسی محبت کرتی ہے، اس کی بھی توقع یہ ہوتی ہے کہ اس کا بچہ فوراً لبیک کہے، فوراً آواز جی کہے، فوراً اس کی بات سنے۔ اب ماں کو غصہ آ گیا، یہ نہیں مانو زہیر نماز پڑھ رہے، ماں کو غصہ آیا، زبان سے بددعا نکل گئی، کہا تو نے میری آواز کا جواب نہیں دیا، صبح کو تو بے عزت ہو کے تیری دن نکلے گا، تجھ پہ لاچھن لگیں گے، تجھ پہ لوگ تیرے بارے میں بری بری باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کے ماں نے بددعا دی اور چلے گئی۔ اب جب ان نے سلام پھیر کے دیکھا تو ماں تو چلے گئی تھی، بہت توبہ کی، سمجھ میں نہیں آئی، اللہ میری ماں میرے سے آواز دے کے چلی گئی، لیکن ماں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ دنیا کا صحابی رسول ہو یا کوئی ولی ہو، کتنا ہی عبادت کرنے والا ہو، اس کی بات کو اللہ رد نہیں کرتا۔ بات پوری ہو گئی، بد دعا لگ گئی، رات کی بات تھی، ماں آئی تھی، صبح دن نکلا تو پوری بستی کے لوگ ایک فاحشہ عورت کو لے کر ان کے سامنے حاضر تھے، نعرے بازی ہو رہی تھی، اس کو نکالو، اس کو پیٹو، اس کو مار ڈالو۔ انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا کیا ہے میں نے؟ کہنے لگے یہ عورت کہتی ہے، ایک فاحشہ بدماش عورت تھی، وہ پریگننٹ تھی، حمل سے تھی، اس کو لے کر آئے تھے، بستی والوں نے کہا یہ عورت کہتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہارا ہے، تم نے اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، وہ اللہ کے ولی نفس کو مار چکے. کہا میں نے، وہ سمجھ گئے رات کو میری ماں آئی تھی اور میں بات کیے بنا مجھ سے چلے گئی. کہا کہ تھوڑا ٹائم دو، پہلے میں میری ماں سے بات کر لوں، میری ماں کو بلا کے لاؤ، اس کے بعد میرا جو کرنا ہے کر ڈالنا. ماں کو بھی خبر ہو گئی تھی، ماں بھی دوڑی دوڑی آئی. ماں کو ایک سائڈ لے گئے، کہا امی معافی چاہتا ہوں، کیا غلطی ہو گئی، میں نماز میں تھا، معاف کر دیجئے. یہ دیکھو لوگ تمہارے بیٹے کو مارنے آئے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں. جیسی ماں نے دیکھا ماں کا کلیجہ پگھل گیا، دل آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا. معاف کرنا تھا کہ اس فاحشہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ تھا، ان ولی نے اب اپنی کرامت بھی دکھائی. ماں کی دعا ہو گئی، کرامت شروع ہو گئی. ولی نے اس کے پیٹ کے جانب انگلی کا اشارہ کیا اور کہا اے بچے، اب تو بتا تو کس کا بیٹا ہے، کس کا بچہ ہے. پیٹ کا بچہ بولا. ایک روایت میں ہے کہ بچہ گود میں تھا، چھوٹا سا بچہ. وہ بولا، چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ بولا میری ماں جھوٹی ہے، میں اس چرواہے کا بچہ ہوں، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اللہ اپنے غصے پہ آتا ہے، اس نے فرما دیا ماں کی ادب کرو، ماں کا ادب کرو، ماں کا ادب کرو. یہ بڑے غور و فکر کی بات ہے، اور جس نے اس پہ امپلیمنٹ کر لیا وہ وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، اسے بھی دنیا کو منانا نہیں پڑتا. ہم غور و فکر کریں کہ ہم کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں. کسی صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ جب تک زندہ ہیں ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن جن کے والدین فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، انتقال فرما گئے، پھر ان کے والدین پر کیا، ان کے والدین کا ان پہ کیا حق ہے. کہا والدین کے بعد ان کے دوستوں سے، ان کے اپنوں سے، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، ان کا ادب کریں، ان کے دوستوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملیں، محبت کے ساتھ ملیں، ان کو وہی ادب اور عزت دیں جو اپنی ماں اور باپ کو دیا کرتے تھے. ماں باپ نے اگر کوئی نذر کی ہے، کوئی منت مانگی ہے، اس کو پورا کرے. ماں باپ کے جانب ایصال ثواب کریں. ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے نام سے مسجدیں تعمیر کرائے، مدرسوں کی تعمیر کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، غریبوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو کپڑا پہنائے، غریبوں کو کھانے کپڑے پہنائے، اور اپنے ماں باپ کے جانب سے کنویں کھودے، راستے بنائے. ہر ایصال ثواب ماں کے مرنے، باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کی اولاد کے جانب سے کیا گیا ایصال ثواب ان کی روح کو پہنچتا ہے. جو ہم مذہب اہل سنت والے 10 تیجا، 10واں، 20واں، 30واں، 40واں جو کرتے ہیں نا، یہ اسی کی بات ہے. ایصال ثواب پہنچتا ہے، وہ قبر میں ان کے پاس پہنچتا ہے. جو ہم ایصال ثواب پہ کھانے پکاتے ہیں اور رئیس لوگ کو کھلا دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے. ہمیں غریب لوگوں کو، فقراؤں کو، ایک دم مسکینوں کو جو کھانا نہیں کھائے ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے اپنے والدین کے جانب سے. کنویں کھودنا ہے، مدرسے کو تعمیر کرنا ہے، مسجدیں بنانا ہے. اور اتنا نہیں ہو سکتا، اگر اتنا پیسہ نہیں ہے، صدقات کریں ان کے جانب سے، جتنی جس کی حیثیت ہے وہ کریں. اور اتنا بھی نہیں ہے تو کم سے کم روز 2 رکعت نماز ظہر کے وقت میں، کیونکہ فجر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، وہ اشراق کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ، اشراق کے ساتھ. ظہر عصر کے بعد پھر کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو بتا دیں ہم اپنا معمول کہ ہم ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ایصال ثواب کی نیت سے، کیا ایصال ثواب کی نیت سے اپنے والدین کو بخشنے کے لیے
ہر دن 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملا۔ تو 2 رکعت میں 2 مرتبہ 6 مرتبہ یعنی 2 قرآن پڑھنے کا ثواب، اور نماز سلام پھیرنے کے بعد پھر اس نماز کا تحفہ اپنے تمام مرحومین کو پہنچا کے اپنے والدین کا خاص طور پہ بالخصوص نام لیں اور ان کا نام لے کے اللہ سے دعا کرے اللہ یہ تحفہ میرے والدین کی روح مبارک کو پہنچا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایصال ثواب کا کام کرے۔ روز سورہ یاسین پڑھ کے اپنے والدین مرحومین والدین کی روح کو بخشے۔ سورہ یاسین روز پڑھیں، اور سورہ یاسین حدیث پاک میں ہے یہ اللہ کی کتاب کا قرآن پاک کا دل ہے، اور اس کے ایک بار کی تلاوت کا ثواب 10 قرآن پاک پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک سورہ یاسین انہیں 10 قرآن پڑھنے کا ثواب۔ روز اپنے والدین کا حق ادا کریں، روز اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو بھی، زندوں کو بھی ہم تحفہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ یہ تحفہ پہنچا اور میرے والدین کو سلامت رکھ، ان کو اچھا رکھ، ان کو زندہ سلامت رکھ، اور ہمارے نانا نانی دادا دادی جو فوت ہو گئے ان کو بخشیں، اپنے خاندان کے ننیال ددیال اور سسرال کے تمام مرحومات کو بخشیں۔ یہ بخشنا 10 قرآن کا جب ثواب جاتا ہے وہاں قبر میں تو قبر والے دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ اس کو زمین پہ سلامت رکھ، اس کے جانب سے روز ہم پر تحفے آتے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے ہم دنیا میں سلامت اور اچھے رہتے ہیں، تندرست رہتے ہیں۔ اس ایصال ثواب کا کام بدستور جاری رکھے، فکر کے ساتھ بالکل معمول بنا لیں اور بالکل فکر کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں رات دن توبہ کرنے والا بنائے، اور جو جی پھر کنیکٹ ہو جائیے گا، دعاؤں میں شامل رہیے گا، دعاؤں میں شامل رہیے گا۔ یہ طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد جیسی نماز پڑھتے ہیں نا ویسی نماز پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی سورت پڑھتے ہیں اس میں کوئی اور سورت نہ پڑھ کے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پورا سورہ اخلاص 3 مرتبہ دونوں رکعت میں پڑھنے کے بعد پھر جب سلام پھیر لیں تو بخشیں کہ اللہ اس نماز میں مجھ سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہے تو معاف کر کے اس کا تحفہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا کے، آپ کے وسیلے سے تمام رسولوں کو نبیوں کو پہنچا کے، اتنا نہیں بول سکیں گے تو اتنا پہنچی کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا کے اللہ اس کا تحفہ میرے مرحوم والدین یا میرے نانا نانی دادا دادی جن کو بھی تحفہ پہنچانا ہے ان کا نام لے لیں، اور ان کا نام لے کے پہنچائیں کہ اللہ یہ تحفہ میرے والدین کی بارگاہ میں پہنچا دے، اور اللہ اس کی برکت سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو نور سے معمور فرما، اے اللہ انہیں خوب اچھا رکھ، خوب اچھا رکھ، خوب اچھا رکھ۔ اور جب ہم ایسی دعا کرتے ہیں تو والدین خوش ہوتے ہیں کہ میرے بچوں نے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں نہیں بھولے ہیں، ہمارے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کا تحفہ بھی پہنچاتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور غریبوں کو کپڑے بھی پہناتے ہیں، اور مسجدیں بھی تعمیر کرتے ہیں، مدرسوں کی بھی تعمیر کرتے ہیں، اور اچھے سے رات و دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کو مردوں کو چاہیے کہ ہم عورتیں ہیں اپنے مردوں کو فکر سے ان کی ماؤں کے پاس، اپنی ماؤں کے پاس قبرستان بھیجے کہ وہاں جا کے وہ جا کر ایصال ثواب کریں، اور ماں باپ ہر جمعے کو ان کی روح انتظار میں ہوتی ہے کہ آج میرا بیٹا مجھ سے ملنے آئے گا، اور بیٹے جب نہیں جاتے تو ان کی روح مایوس ہو جاتی ہے، ان کی جب روح مایوس ہو جاتی تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مرنے کے بعد اپنے والدین کے انہیں بھولے بسرے نہ کریں، ان کو یاد کرتے رہیں برابر، ہر نماز میں پہلی دعا اپنے مرحوم والدین کے لیے کرے کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جب جو بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے یا کرتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ
رزق میں کبھی تنگی نہیں کرتا، اس کی ہر دعا قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس طریقے سے کرتے رہیں، رات و دن توبہ کریں، رات و دن ان کے حق میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہے کہ جن کے والدین اس حالت میں گزرے کہ ان کے بچوں نے ان کے ساتھ میں بدتمیزیاں کی، تو وہ رو رو کے اپنے اللہ سے معافی مانگے، اور جس قدر ہو سکے اب ان کو نہ بھولیں، اپنے والدین کے جانب سے زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب اور اچھے اچھے کام کریں کہ ان کے والدین کی روح کو پہنچے۔ والدین تو کبھی بھی مان جاتے ہیں، ناراضی میں انتقال ہوا تھا، لیکن جب ان کے پاس اصالِ ثواب پہنچیں گے، آپ کی یاد پہنچیں گی، آپ کی دعائیں پہنچیں گی، تو انشاءاللہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ سن کے لوگ اپنے ماں باپ کو تنگ کرنا نہ شروع کر دیں کہ بعد میں اصالِ ثواب کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آج جو ہے اس کو آج میں یاد رکھے کہ سب سے پہلا حق والدین کا ہی بیٹے کے اوپر ہوتا ہے، بیٹی کے لیے، عورت کے لیے اس کے شوہر کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے، اس کے، اور شوہر کے ماں باپ اس کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں، اور شوہر کے اپنی ذمہ داریوں سے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ کمانے جاتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی اپنی بیوی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے والدین کی اچھی طریقے سے خدمت کرے۔ اس کے والدین کی خدمت کرنا بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اور اپنے شوہر کی اجازت کے بنا بیوی اپنے والدین سے بھی ملنے نہیں جا سکتی، اور جب بیوی اچھی ہوگی تو شوہر اس کو کبھی منع نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور ہر شوہر کو اپنی بیوی سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہر شوہر کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والا، احترام کرنے والا بنائے۔ اب پوائنٹ کی بات بتا کے بیان ختم کرتی ہوں۔ سب کو جنت میں جانا ہے، وہاں ماں باپ کے، وہاں سب کو جنت میں الگ الگ محل ملیں گے جو جنتی ہوں گے، اس میں کسی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، سب کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ ہر عورت وہاں پہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی، اور شوہر کے ساتھ تبھی رہیں گی جب شوہر جنت میں جائے گا۔ اگر بیوی کے سکھانے کی وجہ سے شوہر بگڑ گیا ہے، ماں سے غصے میں دیکھتا ہے یا ماں سے بات نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ تو جہنم میں جائے گا، ساتھ میں اس کی بیوی بھی جہنم میں جائیں گی۔ اسی لیے اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو اپنی ساس کے لیے فرما بردار بنا دو، ان سے کہو کہ مجھ سے زیادہ پہلے اپنی امی کا خیال رکھے، امی کی ضرورتوں کو پورا کرے، امی کے سامنے ادب سے پیش آئے، اور جب وہ بیٹا ادب سے رہے گا تو ماں کی دعا سے بیٹا جنت میں جائے گا، اور جب جنت میں جائے گا تو پھر اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ اور یہ دنیا تو عارضی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ اور اندھیری رات کیا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات وہ ان کے لیے ہے جو بیویاں ماں باپ سے بیٹوں کو الگ کر کے دور لے جاتی ہے، 4 دن چاندنی میں نہاتی ہے، 4 دن اس کے عیش ہی عیش ہوتے ہیں، بیٹا جہنمی ہو جاتا ہے، بیوی بھی جہنمی ہو جاتی ہے۔ جب وہ قبر میں جاتی ہے تو پھر اندھیری قبر میں اندھیری رات میں رہتی ہے، اور جہنم کے عذاب سانپ اور بچھو سے ڈستے ہیں، اور پھر جہنم کا مزہ تو الگ سے چکھنا پڑے گا۔ اسی لیے میری بچیوں، بات مانو، ادب کرو اپنے بڑوں کا، اور یہ آپ کے لیے قانونی ماں باپ ہے، آپ کے ساس سسر، اسلام نے بھی ان کو محرم قرار دیا ہے۔ سسر جو ہے وہ بھی محرم ہے، ساس جو ہے وہ ماں کی ماں ہے، وہ بھی تمہاری ماں ہے، اور سسر تمہارا باپ ہے۔ اور ایک بیٹے نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شکایت کی کہ میرے اپنے باپ کی شکایت کی، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے نا میرے مال میں سے، میری دولت میں سے مجھ سے پوچھے بنا خرچ کرتا رہتا ہے، اور مجھے بتاتا تک نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بیٹے کی شکایت سنی تو باپ کو بلوا بھیجا دربار نبوت میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں باپ حاضر ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، وہ بھی صحابی رسول تھے باپ بھی، اور عربیوں میں تو شاعری ان کے خون میں بسی ہوئی تھی، شاعری میں بات کرتے تھے، ردم میں بات تھی، قرآن پاک پورا ایک شاعری میں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ شاعری ہوئی نا، ایک دم ملتے جلتے ورڈ لیجیے، یہ بند ہو گئی۔ مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو صحابی رسول نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے والد کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد مجھ سے پوچھے بھی نہ میرے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب یہ شکایت ہوئی، آپ نے ان کے والد کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔
بلا بھیجا. آپ کے والد بھی صحابی رسول تھے. آپ نے جب حضور کا فرمان بلوا سنا تو آپ اپنے گھر سے مسجد نبوی کے لیے نکلے. آپ کے خون میں، عربیوں کے خون میں تو شاعری خون میں بسی تھی. زبان سے شعر و شاعری نکلی، بڑے تڑپ والے اشعار نکلے کہ اللہ، جب وہ چھوٹا تھا میں کماتا تھا، میں اس کے ہر کھلونے کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا. وہ جو خواہش میرا بیٹا مجھ سے کرتا تھا میں اس کو پورا کرتا تھا. وہ کمزور تھا، ننھا بچہ تھا، میں طاقتور تھا. اب آج وہ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں. اور اس نے میری شکایت میرے باپ میرے آقا کے پاس کر دی، باپ کی شکایت کر دی. ایسے اشعار دل کے تڑپ والے اندر سے نکل رہے تھے. اکیلے تنہا میں راستے میں وہ اللہ کو اشعار کہتے کہتے، اللہ کے پاس شکایتیں کرتے کرتے، اپنے بیٹے کے بارے میں بولتے بولتے بارگاہ نبوت میں پہنچے. پیارے آقا نے مقدمہ شروع کیا. کہا کہ کیا کہنا ہے؟ بیٹے سے پوچھا. کہا یہ میرا مال بنا پوچھے خرچ کرتے ہیں. اب آپ کہہ ہی رہے تھے، اتنے میں ابھی باپ پہنچنے والا تھا تو جبریل امین حاضر ہو گئے. جبریل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باپ حاضر ہے اس کے اشعار ایسے ایسے ہیں جیسے میرے آقا نے وہ اشعار سنے آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی. اور پھر جلال میں اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اس بیٹے کا گریبان پکڑا اور گریبان پکڑ کے یوں ہلایا اور کہا، سن، تو اور تیرا باپ، تو اور تیرا پورا مال، تو اور تیرا پورا مال، تو اور تیرا پورا مال تیرے باپ کا ہے. تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. وہ تجھ سے پوچھے بنا سب خرچ کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اولاد فرما بردار چاہیے، اور ماں کا تو بہت بڑا رتبہ ہے، باپ بھی کم نہیں ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ کا بھی ادب کرے، خیال کرے، اور باپ کے حکم کے بنا کوئی بات نہ کرے، باپ کی اطاعت کرے، سمجھے، اور ماں باپ کے سامنے اف نہ کریں، ان کی اطاعت میں زندگی گزارے. دیکھیں زندگی کیسی سہل ہو جاتی ہے، کیسی آسان ہو جاتی ہے. جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا تو ساری دنیا راضی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے. بچیوں کے لیے تو شادی کے بعد اس کا شوہر کا فرمان ہی سب سے بڑا ہوتا ہے، شوہر کی اطاعت ضروری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شوہر والی ہو گئی تو اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتے رہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی رہے. وہ جتنا موقع ملے، جیسا موقع ملے، اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی اجازت لے کے خدمت کرے، اور جس قدر ہو سکے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہے. یہ نہیں کہ اگر میری تو اب شادی ہو گئی ہے، اب تو میں سسرال آ گئی ہوں تو میں ماں باپ کو کچھ بھی الجھول کہہ دوں. الجھول کہہ کے ان کے دل آزاری نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو، ہر بیٹے کو ادب کرنے کی، اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی، محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ان سے جتنی غلطیاں بھی آپ بچیاں بڑیاں جتنے بھی سن رہے ہیں جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، وہ اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے معافی مانگے اور ان کے لیے روز ایصال ثواب کرے. سورہ یاسین بھی پڑھ کے اس کا بھی تحفہ یوں ہی پہنچائے، روز پہنچائے. اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین سے وہ نرمی سے بات کرے، محبت سے بات کرے، اور ان سے جتنی غلطیاں ہو گئی ہو وہ غلطیوں کی سچی پکی اپنے ماں باپ سے توبہ کرے، معافی مانگے.
انشاءاللہ ماں باپ معاف کر دیں گے، اور ماں باپ معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے، اور آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو آپ لوگ بھی تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتوں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے